بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں انگلش گرامر کے کچھ سوال ہوں گے اور ساتھ ان کا جواب بھی ہوگا، جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 4 آف انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا۔ ویورس، یہ سیریز بہت سمپل سی ہے، اس میں جسٹ سوال اور اس کا ریلیونٹ جواب دیا جائے گا۔ جو سوال جو ہے وہ مختلف پیپر سے، مختلف پریکٹیکل سے، مختلف جو ہے وہ ریسورسز سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں جو سوال ہیں اور ان کے جواب، جیسا کہ آج کا جو کویسچن نمبر 1 اور اوورآل کویسچن نمبر 9، یعنی اوورآل کویسچن نمبر 9 مین کہ اس سے پہلے 8 سوالوں کے جوابات جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ایک کامن مسٹیک ہے۔ کامن مسٹیک کا مطلب ہے کہ ایک فقرہ دیا جائے گا اور اس فقرے کو آپ نے درست کرنا ہے۔ فقرہ ہے ہی سنگ گڈ، وہ اچھا گاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ فقرہ درست لگ رہا ہے، لیکن گرامیٹیکلی یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہ کیسے غلط ہے، یا اس کو آپ نے کیسے صحیح کرنا ہے؟ اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی سنگ یعنی گانا ایک ورب ہے، جبکہ گڈ جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈجیکٹو تو ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے اور ایڈورب جو ہے وہ ورب کو موڈیفائی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایسے اس بات کو کہیں گے کہ ایڈجیکٹو ایک ناؤن کو، جبکہ ایڈورب ایک ورب کو موڈیفائی کرتا ہے۔ اب ایڈجیکٹو جو ہے وہ ورب کو بھی موڈیفائی کرتا ہے، ایڈجیکٹو کو بھی کرتا ہے اور کسی اور ایڈورب کو بھی کر سکتا ہے، لیکن ناؤن کو جو موڈیفائی کرتا ہے وہ ایڈجیکٹو ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس فقرے کا جو صحیح ورژن ہے وہ یہ ہے ہی سنگز ویل، کہ سنگ ایک ورب ہے اور اس ورب کے آگے ایک ایڈورب آنا چاہیے، اور ویل ایک ایڈورب ہے، یعنی گڈ جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ تو ایڈجیکٹو تو ناؤن کو موڈیفائی کرے گا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ویل ایک ایڈورب ہے جو کہ سنگ کو موڈیفائی کرتا ہے، یعنی ہی سنگز ویل، وہ اچھا گاتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا جو ہے وہ کویسچن اختتام کو ہوتا ہے۔ اب آتا ہے جی کویسچن نمبر 2۔ اب کویسچن نمبر جو 2 ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک فریزل ورب کو دیکھنا ہے کہ ایک فریزل ورب کیا ہوتا ہے۔ ایک فریزل ورب مشتمل ہوتا ہے ایک ورب اور ایڈورب پہ، یعنی ورب کے ساتھ کمبینیشن اس کا ایڈورب پہ، اور ایک ورب کا کمبینیشن جو ہے وہ پریپوزیشن کے ساتھ ملتا ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ورب کو ایڈورب کے ساتھ یا ورب کو پریپوزیشن کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ٹوٹل ڈیفرنٹ نکلتا ہے، یعنی جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف نکلتا ہے۔ اب ہم ایک فریزل ورب لیتے ہیں پٹ آن۔ پٹ کا اگر دیکھا جائے، ان کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ یہ نظر آئے گا کہ پٹ مین رکھنا اور آن مین کسی سرفس کے اوپر جو ہے تو کسی سرفس کے اوپر رکھنا، لیکن جب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تو پہننے کی شکل میں بھی نکلتا ہے، دھوکہ دینے کی شکل میں بھی نکلتا ہے، موٹا ہو جانا یعنی فیٹ، موٹا ہو جانا کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور کئی مطلب ہے۔ یا تو ہم جسٹ صرف اس کا 3 کا دے رہے ہیں، 4-5 مطلب اور بھی ہیں۔ تو اس کا پہلا ہم جو ہے وہ سینٹینس دیکھتے ہیں پہننے کے لحاظ سے کہ اس نے اپنا کوٹ پہنا اور باہر چلا گیا۔ ہی پٹ آن ہز کوٹ، اس نے اپنا کوٹ پہنا، اینڈ وینٹ آؤٹ۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو ہمیں جو ہے وہ انگلش ویئر کی جو ہے وہ پہننے کی انگلش تو ویئر ہے، لیکن یا وہ اس کی سیکنڈ فارم،
لیکن یہاں پہ پٹ آن کا جو مطلب نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو پہننا. اب پہننے میں شوز بھی پہنے جا سکتے ہیں, کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں, پینٹ شرٹ بھی پہنی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ ہے جی کہ کیا پہنا اس نے, اپنا کوٹ پہنا اور باہر چلا گیا. ہی پٹ آن ہز کوٹ اینڈ وینٹ آؤٹ. دوسرا اس میں مطلب نکلتا ہے موٹا ہو جانا. آپ نے پچھلے مہینے 1 کلو وزن بڑھایا ہے, یعنی ایک صاحب ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا وزن پچھلے 1 مہینے میں بڑھا ہے. یو ہیو پٹ آن 1 kg ان دا لاسٹ منتھ, یعنی تم نے اپنا وزن 1 کلو پچھلے مہینے بڑھایا ہے, یعنی آپ کا جو وزن ہے وہ 1 کلو بڑھا ہے. اب یہاں پہ بھی وزن اور بڑھانے کا کوئی چکر نہیں ہے, لیکن پٹ آن جو ہے وہ اس کا میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ موٹاپے کا جو ایک طے ہے وہ 1 کلو اور بڑھ گئی ہے. اب کویشچن نمبر 3, اس میں پھر ایک ڈفرینس بٹوین کا آ گیا ہے کہ ڈفرینس بٹوین ہے جی سنس اور فار کا. اب سنس جو ہے ویری سمپل, اس کا استعمال ہم اس کا وقت کرتے ہیں جب کسی کام کے شروع ہونے کا وقت ہمیں پتہ ہو. یعنی اگر کسی کام کا شروع ہونے کا وقت ہمیں پتہ ہے تو سنس لگائیں گے. اب اس کی ایک ٹینس بھی دیکھ لیتے ہیں, ایک سینٹینس بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا. تو اس میں آپ دیکھیں تو سٹارٹنگ ٹائم صبح ہے, صبح ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے, دوپہر ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے, جنوری ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے, منڈے ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے. یعنی جہاں جہاں پہ سٹارٹنگ ٹائم ہے وہاں پہ آپ سنس لگائیں گے. آئی ہیونٹ سین ہم سنس مارننگ, میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا. اب آتی ہے جی فار کی باری. ہم مدت کی جب بات کرتے ہیں, مدت کی بات کرنے کے لیے ہمیں فار کا استعمال جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں. جب ہم مدت کی بات کرتے ہیں تو فار کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کے بھائی سے لمبے عرصے سے نہیں ملا. اب اس میں کہیں سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے نہیں ہے, لیکن اس میں ایک عرصے کی بات ہو رہی ہے, مدت کی بات ہو رہی ہے. آئی ہیونٹ میٹ یور بردر فار اے لانگ ٹائم, میں آپ کے بھائی سے عرصے سے نہیں ملا. تو یہاں پہ ایک مدت کی بات ہو رہی ہے اور سنس میں سٹارٹنگ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے. جب ہم سنس اور فار کا ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے, کیونکہ یہ کویشچن آنسر سیریز ہے, اس میں جسٹ ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے. تو جب ہم سنس فار کا ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے تو اس میں یہ سنس اور فار کے متعلق جو بھی جتنا کچھ بھی ہے مواد وہ اس میں شامل کیا جائے گا. یعنی کون کون سی چیزوں کو ہم سٹارٹنگ ٹائم کہہ سکتے ہیں اور کون کون سی چیزوں کو ہم مدت کی بات کریں گے. تو ویورز یہاں پہ ایک واٹس ایپ کا نمبر میں دے رہا ہوں جس میں آپ جو ہے وہ گرامر کے متعلق جو بھی آپ کا جو سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جی ہمارا اگلا جو ہے وہ کویشچن نمبر 4 ہے. وربز وداؤٹ پریپوزیشن. وربز وداؤٹ پریپوزیشن, اس کے مطلب سے پہلے ہم جو ہے وہ پہلے ورب کو دیکھ لیتے ہیں کہ ورب کیا ہے. جو کام سبجیکٹ کرتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں. آئی گو ٹو اسکول ڈیلی. آئی یعنی میں کیا کر رہا ہوں, گو جانے کا کام کر رہا ہوں. کہاں پہ؟ اسکول پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ایکشن ہے اور ایکشن کو ہم ورب بولیں گے. پریپوزیشن کی کیا, جب پریپوزیشن کے اوپر بات آئے گی تو ہم کہیں گے ایسے الفاظ یا ایسا لفظ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کا تعلق فقرے کے باقی حصوں سے جوڑ دیتا ہے. اس کی اگزامپل دیکھیں. ہی واز سٹنگ آن دا ٹیبل. وہ میز پر بیٹھا ہوا تھا. تو میز پر جو میز کی جو ریلیشن ہے وہ باقی سینٹینسز آن نے جوڑی ہے, جو کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میز کے اوپر. یعنی میز کا ریلیشن جو ہے وہ باقی سینٹینس سے پریپوزیشن نے لگایا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل سوال کی طرف کہ وربز وداؤٹ پریپوزیشن. اب کچھ ورب ہیں,
کچھ ورب کے بعد جو ہے وہ پریپوزیشن لگائی جاتی ہے اور کچھ ورب کے بعد پریپوزیشن چھوڑ دی جاتی ہے، عام طور پہ چھوڑ دی جاتی ہے یا نہیں لگائی جاتی ہے۔ اب کون کون سے ورب ہیں وہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ رائٹ 3 verbs which doesn't take preposition normally، یعنی جو عام طور پہ جو ہے وہ ورب جو ہے وہ پریپوزیشن کو فالو نہیں کرتے، پریپوزیشن اب ان کے سامنے نہیں آتی۔ ان میں ایک تو ہے وہ انٹر ہے، دوسرا ہے ڈسکس اور تیسرا ہے ریچ۔ لسٹ ان کی بہت ایک لمبی ہے، لیکن یہاں پہ ہم جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ فار ایگزامپل جو دینے کے لیے کہ جی سوال ہے کہ جی کوئی ورب بتائیں، 3 ورب بتا دیں جن کے آگے پریپوزیشن عام طور پر نہیں لگتی۔ اب ان کے ہم جو ہے وہ سینٹینس کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر ان ٹو دا ہاؤس۔ انٹر کا جس کا پہلے ہی مطلب داخل ہونا ہے، اس کے آگے پریپوزیشن ان ٹو لگانا ہی فضول ہے، تو ہم یہاں پہ اس فقرے کو غلط بولیں گے۔ اب اس کا صحیح ورژن یہ ہے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا ہاؤس۔ ٹو انٹر دا ہاؤس یعنی آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو انٹر کے بعد آپ نے پریپوزیشن نہیں لگایا تو یہ فقرہ درست ہو گیا، اس کو آپ کامن مسٹیک کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں۔ دوسرا سینٹینس ہے ورب ہے جو ڈسکس۔ آئی ول ڈسکس اباؤٹ دس میٹر ود یو ٹمارو۔ یہ فقرہ بالکل غلط ہے۔ ڈسکس کا خود بذات خود میننگ جو ہے وہ ڈسکس کرنا، تو یہاں پہ ڈسکس کے بعد آپ نے اباؤٹ نہیں لگانا، یعنی یہ ورب بھی جو ہے نا وہ اپنے بعد پریپوزیشن کو استعمال نہیں کرتا۔ آئی ول ڈسکس دس میٹر ود یو ٹمارو، میں آپ سے یہ بات کل ڈسکس کروں گا، تو اب یہاں پہ فقرہ ٹھیک ہے جب آپ نے فقرے کے ساتھ پریپوزیشن کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ایک تیسرا سینٹینس ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دے ریچڈ ایٹ دا ایئرپورٹ ایٹ 12 AM، یعنی ریچ مین پہنچنا، تو اب پہنچنے کے ساتھ پھر آپ نے ایٹ بھی لگا دیا، یہ ورب بھی جو ہے وہ پریپوزیشن نہیں لیتا، تو اس کا جو ہے صحیح ورژن یہ ہوگا دے ریچڈ دا ایئرپورٹ ایٹ 12 AM۔ تو یہاں پہ آپ نے اس ریچ کے آگے سے پریپوزیشن ختم کر دی، تو لہٰذا یہاں پہ یہ فقرہ درست ہو گیا۔ تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے جو انگلش گرامر کویسچن ود آنسر سیریز کا لیسن نمبر 4 کا۔ تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com۔ ویورز اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔